آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیلنس آف پاور، کہ جو بیلنس آف پاور کا جو تھیوری ہے یا جو کنسیپٹ ہے یہ کیسے وجود میں آیا، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے، اور جو بیلنس آف پاور تھیوری ہے یہ بنیادی طور پر ہمیں کیا بتاتا ہے انٹرنیشنل سسٹم یا گلوبل پالیٹکس کے بارے میں۔ تو جو بیلنس آف پاور کا جو تھیوری ہے یہ مینلی اسٹیٹس بیہیویئر کے متعلق ہے، کہ جو اسٹیٹس ہے وہ گلوبل سسٹم یا انٹرنیشنل سسٹم میں کس طرح ایکٹ کرتے ہیں، یا یہ کیسے جو ایشوز ہے یا جو انٹرنیشنل سسٹم کے جو معاملات ہیں اس کو کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں مختلف سچویشنز میں۔ جو بیلنس آف پاور ہے یہ گلوبل پالیٹکس میں ایک کی کنسیپٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو پاور کا جو آئیڈیا ہے یہ آتا ہے ریئلزم سے، کیونکہ جو ریئلزم تھیوری ہے اس کا جو فوکس ہے وہ زیادہ تر ہے پاور پالیٹکس پہ انٹرنیشنل سسٹم میں۔ تو یہ جو بیلنس آف پاور کا جو آئیڈیا ہے یہ آتا ہے ریئلزم سے، کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کس طرح انٹرنیشنل سسٹم میں بیلنس کو اور پاور کو پریزرو کرتے ہیں۔ اصل میں جو بیلنس آف پاور کا جو کنسیپٹ آیا ہے گلوبل پالیٹکس میں یا انٹرنیشنل سسٹم میں، اس کے پیچھے جو مین وجہ ہے کہ جو اسٹیٹس ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا اسٹیٹ اس کو ڈومینیٹ نہ کریں، اور اسٹیٹس جو ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ یا تو اپنا جو اکنامک اور ملٹری پاور ہے اس کو انکریز کر دے، یعنی سیلف ہیلپ سسٹم کے تحت، یا جو ہے ریجن میں یا گلوبلی وہ جو ہے دیگر ممالک کے ساتھ الائنسز جو بنا کے ایک کمبائن ایفرٹ کے ذریعے اپنے آپ کو بیلنس کرے دیگر اسٹیٹس کے ساتھ۔ الائنسز جو ہے اس کے بارے میں ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ لانگ ٹرم میں پیس کی طرف یعنی امن کی طرف ایک کوشش ہے جنگ سے بچنے کے لیے، کہ وائڈ وار۔ لیکن یہ جو کمپٹیشن ہے پاور انکریز کرنے کا اسٹیٹس کے مابین، یہ کمپٹیشن خطرناک ہے اور یہ کسی بھی وقت جو ہے جنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو الائنسز جو ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ پرماننٹ نہیں ہوتے ہیں، اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے، اسٹیٹس کبھی الائنسز کو جوائن کرتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، اور یہ پرٹیکولرلی جب نیشنل انٹرسٹ میچ نہیں کرتا ہو تو اسٹیٹ اس کو جو ہے نا چھوڑ دیتا ہے، جب آپ کا نیشنل انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہو تو اسٹیٹس جو ہے اس کو جوائن کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، اور اس میں جو ہے نا اسٹیٹس کبھی الائنس کو جوائن کرتے ہیں کبھی چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ جو الائنس سسٹم ہے اس میں زیادہ تر جو کنسیپٹ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ملٹی پولر، اگر ہم پہلے جنگ عظیم سے پہلے کے دیکھ لیں تو جو ملٹی پولر سسٹم تھا اس وقت الائنسز ہوا کرتے تھے، اس کے بعد جب بائی پولر سسٹم آ گیا تو تب بھی جو ہے نا الائنسز تھے، جب ایک طرف یو ایس بلاک تھا اور دوسری طرف وہ سابقہ سوویت یونین تھا، تو جو ان کا بلاک تھا ورسا پیکٹ اور سلٹوسن کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ جو الائنسز بنے ہوئے تھے تو یہ بائی پولر سسٹم میں تھے۔ لیکن جب یو ایس ایس آر کا وڈراول ہو گیا اور دنیا جو ہے بائی پولرٹی سے یونی پولرٹی میں چلے گئی، تو تب بھی جو کسی حد تک جو کنسیپٹ ہے بیلنس آف پاور کا اور الائنسز کا، خاص طور پر الائنسز کا جو کنسیپٹ ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہ ایک ہیجمونک پاور ہے، لیکن اس کے خلاف جو اس کے سابقہ حریف ہے رشیا اور چائنا ہو گیا، تو وہ ابھی بھی جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ وہ یو ایس کے ساتھ اپنے آپ کو بیلنس کرے، لیکن الائنسز کی صورت میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بیلنس آف پاور کا جو کنسیپٹ ہے اس میں چونکہ جو بیلنس آف پاور کا جو تھیوری ہے اس کے جو کور ازمپشنز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہہ رہے کہ جو پہلی چیز جو ہے کہ دنیا میں
جو انٹرنیشنل سسٹم ہے یا جو گلوبل پالیٹکس ہے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ انارکک ہے. یہ جو انارکی جو ہے اس میں چاہے ایک اسٹیٹ پاورفل ہے یا ویک ہے، دونوں جو ہے ایک سیلف ہیلپ کے سسٹم کے تھرو جو ہے ایکٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ ایک اسٹیٹ ہے، وہ اس کے جو اکنامک کنڈیشن ہے اور جو ملٹری پاور ہے وہ مضبوط ہے، لیکن جب اس کے ساتھ اس کے مقابلے میں 2 یا 3 یا 4 اسٹیٹس مل کر ایک الائنس بناتے ہیں تو اس اسٹیٹ کو بھی فکر لاحق ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ پہ اٹیک کر لے، یا ان کی جو گولز ہے اس سے میں افیکٹ کر لوں، چاہے ڈائریکٹلی ہو چاہے انڈائریکٹلی ہو. تو وہ بھی پھر اپنے لیے الائنسز یا جو اپنا سیلف ہیلپ سسٹم کہتے ہیں جو اپنا پاور ہے اس کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسری ہے کہ جو اسٹیٹس ہے یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں پرنسپل ایکٹرز ہیں اور یونیکلی ایکٹرز بھی ہے. تو جب کوئی اس طرح کا سچویشن ہو، تو جب سروائیول کا ایشو آتا ہے تو اسٹیٹس جو ہے ان کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل سسٹم میں سروائیول کریں. تو یہ ایک وہ وجہ ہے. تیسری بات جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے انٹرنیشنل سسٹم میں، کہ جو انٹرنیشنل سسٹم میں پاور کا جو کنسیپٹ ہے وہ یکسانی ہے، کیونکہ کچھ ریاستیں کمزور ہیں مالی لحاظ سے یا عسکری لحاظ سے اور کچھ مضبوط ہے، تو اس لحاظ سے یہ جو ہے ایشو ہوتا ہے. اس بیلنس آف پاور کی جو مثالیں ہیں اگر ہم دیکھ لیں تو جو کولڈ وار ایرا تھا اس میں یو ایس ایس آر اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو الائنسز بنے ہوئے تھے، تو وہ اس کا جو ہے نا بیسٹ ایگزامپل ہے. اس طرح اگر ہم پاکستان اور انڈیا کی مثال کو دیکھ لیں تو وہ بھی ریجن میں ایک دوسرے کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جس طرح کے انڈین گورنمنٹ نے ایٹمی تجربات کیے تھے تو پاکستان نے بھی اس کو رسپونڈ کیا تھا. اس طرح جو ان کے جو ملیٹری پاور میں یا اکنامک کوئی بھی ہو تو ایک دوسرے کو رسپونڈ کرتے. اس طرح مڈل ایسٹ میں اگر ہم دیکھ لیں تو سعودی عربیہ ہے اور ایران ہے جو ایک دوسرے کو رسپونڈ کرتے رہتے ہیں، جو بیلنس کرتے رہتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم بیلنس آف پاور کو جو تھیوری ہے اس کو ہم سمجھیں اور یہ کس طرح جو گلوبل سسٹم میں اس کا جو ہے نا کردار ہے. تو امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو بیلنس آف پاور کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو آپ کو پسند آ گئی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں.